اور ابھی آپ کو خبر دیں، پاکستان، چین اور روس پر مشتمل سہ فریقی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ روس اور چین کی افغان مذاکراتی عمل میں معاون طالبان کا نام اقوام متحدہ کی دہشت گرد فہرست سے نکلوانے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اجلاس میں افغانستان اور علاقائی امور پر مشاورت کی گئی ہے۔ انور عباس سے مزید اپڈیٹس دیں گے۔ جی انور۔ جی انم، آج افریقی اجلاس منعقد ہوا ہے ماسکو میں، جس میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری، اس کے علاوہ روس اور چین کے جو افغانستان کے حوالے سے خصوصی نمائندے ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور خونریزی پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور افریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان میں امن کا قیام خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اگر وہ عسکریت پسند جو کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کرانے میں معاون کردار ادا کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنا کردار ادا کرے تو ان کے نام جو ہیں اقوام متحدہ کی دہشت گرد فہرستوں میں سے نکال دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا، اور افغانستان میں عسکریت پسندی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں بالخصوص داعش کے حوالے سے کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور اجلاس کے بعد ایک باقاعدہ اعلامیہ ان تمام نکات پر مشتمل جو تھا اس کو جاری کیا گیا۔ جی، اجلاس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ بہت شکریہ انور عباس۔ پنجاب بھر میں پولیس کی ناک کے نیچے شراب کی غیر قانونی فروخت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جعلی اور کچی شراب پینے سے درجنوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، شراب کی فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی کی جانب سے جمع کروائی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ صوبہ بھر میں پنجاب پولیس کی ناک تلے شراب کی غیر قانونی فروخت کا دھندا عروج پر ہے۔ غیر قانونی شراب کی فروخت کی آڑ میں جعلی شراب بھی فروخت کی جا رہی ہے، اور آئے روز جعلی شراب پینے سے کئی افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ کرسمس کے تہوار پر ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی 2 درجن سے زائد افراد جعلی شراب پینے سے ہلاک ہو گئے، اور کئی افراد زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر صوبائی اسمبلی کا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ صوبہ بھر میں شراب کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے، اور جعلی شراب فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پولیس نے سانحہ بلدیہ کے مرکزی ملزم رحمان عرف بھولا کے ساتھی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سائٹ ایریا میں سرچ آپریشن کے دوران 15 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی میں ماڑی پور پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے رحمان بھولا کے ساتھی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم غلام علی عرف گولی سانحہ بلدیہ کے مرکزی ملزم رحمان عرف بھولا کا قریبی ساتھی ہے۔ ملزم کا تعلق MQM لندن سے ہے۔ اسی طرح ایک اور گرفتار ملزم عمر بلوچ کا تعلق لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ گروپ سے ہے۔ گرفتار ملزم سبتین کا تعلق MQM حقیقی سے ہے۔ گرفتار ملزمان متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے سائٹ ایریا میں سرچ آپریشن کیا، اور آپریشن کے دوران 15 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ بہادر آباد ہل پارک کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا، جسے ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، لاہور میں زیر تعمیر ریسٹورنٹ میں سلنڈر پھٹنے سے 26 افراد جھلس گئے۔ تمام متاثرہ افراد کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ آگ نے قریبی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لیا۔ فراز نظام رپورٹ کریں گے۔ لاہور کے علاقے وحدت روڈ پر زیر تعمیر ریسٹورنٹ میں سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ آگ نے قریبی پلاسٹک کے برتنوں کی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث 26 افراد جھلس گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو عملے نے واقعے کی جگہ پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ ٹیک وے ہے، پیچھے کی سائیڈ ہے، وہاں سے تقریباً 10-15 آدمی جن کو آگ لگی ہوئی ہے وہ باہر کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں۔ ان کے تقریباً سارے کپڑے جل چکے ہیں۔ 70% جل چکے، لوگوں نے مٹی کے ساتھ پانی کے ساتھ لوگوں کو آگ بجھائی ہے۔
आग की इतला मिलते ही पुलिस नफरी भी मौका पर पहुंच गई। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ भी वहदत रोड पहुंचे और जाए वकुआ का मुआयना किया। डीआईजी ऑपरेशंस ने सिलेंडर धमाकों को हादसाती वाकया करार दिया। करंटली यही लग रहा है कि सिलेंडर जो फटे हैं एक इत्तफाकी हादसे की वजह से फटे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काम करने वाले मजदूर जो हैं उनका नुकसान हुआ है, जख्मी हुए हैं, हमने उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। तमाम जख्मियों को कमेंट लेवल पे लुक आफ्टर किया जा रहा है, टेक केयर किया जा रहा है। डीसीओ लाहौर मोहम्मद उस्मान ने आग लगने के वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिना अस्पताल में जेरे इलाज जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कैमरामैन जैनुल आबदीन के साथ फराज निजाम, वक्त न्यूज लाहौर। कोहाट में फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। तहखाने से असलहा और गोला बारूद की बड़ी खेप पकड़ी गई। कोहाट में अमन दुश्मन अनासिर की एक और घिनौनी साजिश नाकाम बना दी गई। अस्तरजई के इलाके तोड़ावारी इमाम बारगाह के साथ तहखाने में सिक्योरिटी इदारों की इत्तला पर कार्रवाई की गई। इस दौरान असलहा और गोला बारूद की बड़ी खेप पकड़ी गई। बरामद किए गए असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 75 आरआर गन्स, 82 मोर गन्स, दर्जनों पिस्तौल और भारी तादाद में असलहा बारूद बरामद किया गया। जराये के मुताबिक तमाम असलहा तखरीबकारी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना था। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने नाकिस दूध और पानी फरोख्त करने वाली कंपनियों के इंस्पेक्शन के लिए लोकल कमीशन तश्कील देते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये अहम और संजीदा मामला है। अदालत बच्चों को जहर पिलाने की इजाजत नहीं देगी, मसले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। जस्टिस साकिब निसार के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अर्ज खुद नोटिस केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अदालत को बताया कि पीसीएस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में साबित है कि खुले दूध के अलावा डब्बा बंद दूध में डिटर्जेंट पाउडर और कीमियाई मादे इस्तेमाल किए जाते हैं। डीजी फूड पंजाब नूरुल अमीन नंगल ने अदालत को बताया कि नाकिस और गैर मयारी दूध फरोख्त करने वाली कंपनीज को जुर्माने किए जा रहे हैं और उनसे कानून के तहत निपटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पानी के 300 और दूध के 30 नमूने तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भिजवाए हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि पंजाब फूड अथॉरिटी की लेबोरेटरी से आगाह हैं, जहां तराजू और चंद चीजों के अलावा कोई मयारी मशीन मौजूद नहीं है। अदालत ने नाकिस दूध फरोख्त करने वाली कंपनियों के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि जहरीला दूध पिलाकर शहरियों को बांधने की कोशिश न की जाए। अदलिया बच्चों को जहरीला दूध पिलाने की इजाजत नहीं दे सकती। अदालत ने दूध और पानी के भिजवाए गए नमूनों की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कंपनी का बयान जांचने के लिए लोकल कमीशन तश्कील देते हुए जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी सीएसी इजलास के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर मीडिया से बात कर रहे हैं। जो निचली सतह की तंजीमें हैं, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन सतह की, उनको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। So the upshot of all this discussion is कि पार्लिमानी सियासत में दाखिल होना और हुकूमत पर पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर तमाम सियासी जमहूरी तरीकों के साथ दबाव डालना कि हमारे ये 4 मुतालिबात मंजूर किए जाए। दीगर जिन चीज़ों पर बात हुई, नेशनल एक्शन प्लान में हुकूमत की नाकामी पर अफसोस का इजहार किया गया, इसकी मजम्मत की गई और ये मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और ये मुतालबा हम पहले भी कर चुके हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर की मौजूदगी में नहर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ कल मियांवाली के करीब चश्मा के 3रे एटमी प्लांट से बिजली पैदावार के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। चीन के ताउन से तैयार करदा इस जोहरी तवानाई मंसूबे से योमिया 340 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मियांवाली के करीब चश्मा न्यूक्लियर प्लांट 3 का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन और चीन के कौमी जोहरी कॉर्पोरेशन इदारा के इश्तराक से तैयार करदा यह प्लांट 340 मेगावाट योमिया बिजली पैदा करेगा। दीगर जोहरी तवानाई मंसूबों की तरह यह प्रोजेक्ट भी तमाम तर जदीद आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक चश्मा का 4था न्यूक्लियर प्लांट आइंदा साल मुकम्मल होगा। कराची में भी न्यूक्लियर प्लांट 2 और 3 की तामीर जारी है।
اور بلاول بھٹو کے بیان پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی سخت ردعمل دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کو سیاسی طور پر استعمال نہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ طلال چودھری کہتے ہیں آصف زرداری اور بلاول کا پارلیمنٹ میں بھرپور مقابلہ کریں گے۔ گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی قیادت کی جانب سے حکومت پر تنقید کے خوب تیر برسائے گئے، جس کے رد عمل میں لیگی رہنماؤں نے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کو سیاسی طور پر استعمال نہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہتر نہیں تھی اور اسی لیے آصف زرداری کو ملک واپس آنا پڑا۔ بلاول بھٹو کے سیاسی لانگ مارچ کے بیان پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی انتخابات کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں آنے سے بلاول بھٹو کی تربیت ہوگی، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی کو اپنی والدہ کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ مضحکہ خیز لگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی 5 برس حکومت رہی، اس دوران قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کے دوران ملک میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی۔ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حکومت گرانے کے دعوے کیے، لیکن وہ سب ناکام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو پارلیمنٹ میں آئیں گے تو مسلم لیگ نون ان کا بھرپور مقابلہ کرے گی۔ آصف زرداری نے تقریر کے دوران آبروئے صحافت مجید نظامی مرحوم کا بھی حوالہ دیا۔ سابق صدر نے کہا کہ مجید نظامی مرحوم نے جیل کاٹنے پر انہیں مرد غور کا خطاب دیا اور نواز شریف پر تنقید کی۔ گڑھی خدا بخش میں خطاب کے دوران سابق صدر آصف زرداری نے آبروئے صحافت مجید نظامی مرحوم کا بھی حوالہ دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ مجید نظامی مرحوم نے جیل کاٹنے پر انہیں مرد حر کا خطاب دیا اور نواز شریف پر تنقید کی۔ سابق صدر آصف زرداری نے یہ بھی کہا کہ مجید نظامی مرحوم کہتے تھے کہ زرداری صاحب رہنے دیں، آپ انہیں نہیں جانتے۔ الفاظ میں مجید نظامی کے الفاظ میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ کہا کہ جی چھڈو پرے تسی نہیں جان دے، تو اور اس کا یہ آرٹیکل ہے جس میں اس نے مجھے مرد حر کا اور آپ پہ تنقید کی۔